بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے بھلے، باغات میں بہتی ہوں گی نیچے ان کے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ان نہروں میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن کے ساتھ۔ اگر آپ کا غور ہو تو ایک بات میں کر دیتا ہوں، یہاں پر کیا آیا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور ہود میں آیا تھا الا ما شاء اللہ، یاد ہے؟ کوئی نہیں یاد؟ ما دامت السماوات والارض الا ما شاء اللہ۔ وہاں میں نے ایک توجیہ کی تھی کہ یہ بِإِذْنِ ما شاء اللہ بتانے کے لیے ہے کہ اللہ کا ہمیشہ رہنا بالاستقلال ہوگا اور ان کا ہمیشہ رہنا مشیت کے تابع ہوگا۔ اگر اس کو ساتھ ملاؤ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تو بالکل وہی توجیہ بن رہی ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے؟ ہاں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، تحفہ ان کا، دعا ان کی اس جنت میں سلام کرنا ہوگا۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، تمثیل توحید بدلیل نقلی اول اجمالی تمام انبیاء سے۔ الم ترا کیف ضرب اللہ، کیا نہیں دیکھا تو نے کیسے بیان کی اللہ نے، ضرب اللہ کیسے بیان کی اللہ نے، مثلا مثال، موقع کی، کلمتن یعنی کلمہ، مثلا مبدل منہ ہے اور کلمتن بدل ہے یا بیان ہے اس کا، یعنی کلمہ طیبتن پاکیزہ، کا شجرۃ طیبہ، مثل درخت پاکیزہ کی ہے، اصلھا ثابت، اصل اس کی، جڑ اس کی، ثابت مضبوط ہوتی ہے، وفرعھا فی السماء، اور شاخیں اس کی آسمان میں ہیں، تؤتی، اور لاتا ہے پھل اپنا ہر اپنے موسم پر، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کے اذن سے، یضرب اللہ الامثال، بیان کرتا ہے اللہ مثالیں، للناس، واسطے لوگوں کے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ توحید کی مثال دی، کس کلمہ طیبہ کی مثال دی، کس کے ساتھ؟ شجرہ طیبہ کے ساتھ۔ پہلے شجرہ طیبہ سمجھیں کہ شجرہ طیب وہ ہوتا ہے کہ جس کے قرآن نے 3 اوصاف بیان کیے۔ کتنے اوصاف بیان کیے؟ 3۔ پہلا کیا وصف ہے؟ اصلھا ثابت، کہ جس کی جڑ زمین کے اندر گڑی بھی ہو اور مضبوط بھی ہو، مضبوط بھی اور زمین کے اندر چلی گئی ہو، گڑی ہوئی ہو، گہری ہو، نیچے اتر گئی ہو، مضبوط بھی ہو، ثابت، مضبوط ہو اور کیا ہو؟ نیچے اتری ہو، زمین کے تہ تک چلی گئی۔ دوسرا یہ کہ اس کا جو شاخیں ہیں وہ بلند ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ اس کا جو پھل ہو وہ دائم ہو۔ تو یہ جو درخت ہے توحید کا شجرہ طیبہ بھی اسی طرح ہے، کلمہ طیبہ وہ بھی اس شجرہ طیبہ کی طرح ہے، کیونکہ توحید یہ ہے انسان کی فطرت کے اندر رکھی ہوئی، اس لیے توحید جو کلمہ طیب ہے صرف یہ کلمہ ہے
جس کی جڑ دل کے اندر داخل ہوتی ہے، گہری بھی ہوتی ہے اور مضبوط بھی ہوتی ہے، ثابت ہے، ادلہ عقلیہ سے بھی مضبوط ہے، ادلہ نقلیہ سے بھی مضبوط ہے، ادلہ فطریہ سے بھی مضبوط ہے۔ تو اس لیے اللہ نے جو دل بنایا ہے تو اس میں توحید کا جو کلمہ ہے یہ اس طرح رسوخ پکڑتا ہے جیسے شجرہ طیبہ کی جڑیں زمین کے نیچے تک جاتی ہے، گہرائی میں جاتی ہیں اور مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح کلمہ توحید یہ دل کی زمین کے اندر جڑیں اس کی جاتی ہیں کیونکہ یہی فطرت کے موافق ہے، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ مضبوط جڑیں ہوتی ہے۔ پھر شاخیں اس کی بلند ہے، نیچے جب مضبوط ہے تو شاخیں بلند ہیں۔ یہ جب مسئلہ بیان کرتا ہے موحد آدمی، اور وہ جو نیچے جڑیں مضبوط ہیں اسی کے ساتھ تعلق ہے دعوت کا، یہ دعوت دیتا ہے تو اب اس کی دعوت کے مقابل آندھیاں چلتی ہیں، اور جیسے اس شجرہ طیبہ پہ آندھیاں چلتی ہیں، طوفان آتے ہیں، وہ کبھی یوں ہو جاتا ہے، کبھی یوں ہو جاتا ہے، کبھی یوں ہو جاتا ہے، لیکن نیچے ہوتا مضبوط ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ وہ فروعہ فی السماء، وہ اونچی شاخیں اس کی رہ جاتی ہیں، اور جھکڑ جھولے اندھیریاں طوفان وہ زبردست اس کو ہلاتے ہیں، لیکن کھڑا وہ پکا رہتا ہے۔ تو یہ جو اندر توحید ہے یہ عقیدے میں رسوخ، یہ جڑ ہے، اور فرع یہ اس کی دعوت ہے، یہ اس کی دعوت ہے۔ جب دعوت دیتا ہے، اور بلندی کیا ہے؟ بلندی بتانے کا مقصد ہے بہت اونچا، تو جب اونچا ہوگا تو طوفانوں سے ٹکرائے گا، اونچا ہوگا تو ہوائیں ٹکرائیں گی، اونچا ہوگا تو آندھیاں ٹکرائیں گی۔ جب یہ دعوت دے گا لوگوں کو تو اس پر آندھیاں آئیں گی مخالفتوں کی، طوفان آئیں گے، مولویوں کی بدتمیزیاں آئیں گی، فتوے آئیں گے، گالم گلوچ آئیں گے، الزام آئیں گے، لیکن نیچے پکا ہے تو یہ ہلتا تو رہے گا، کبھی یوں کبھی یوں، لیکن کبھی جڑ نہیں اکھڑے گی، کیونکہ جڑ کیا ہے؟ ثابت، وہ کیا ہے؟ ثابت، جڑ اس کی پکی ہے، یہ مستقیم رہے گا۔ اور اگر یہ مستقیم رہ گیا تو اب اس دعوت کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ دائمی ہو جائیں گے، اور وہ دعوت پھیل جائے گی اطراف عالم میں۔ کوئی سمجھ نہیں ہے، بس اس سے زیادہ مجھ سے اب بیان بھی نہیں ہوتا۔ آپ اچھی طرح سمجھے، میں نے جو بات کی اس پہ غور کریں کہ جڑ مضبوط ہے، یہ عقیدہ ہے، مضبوطی یہی ہے، فطرت کے مطابق ہے، ثابت بالادلہ النقلیہ بالعقلیہ بالفطریہ، ہر قسم کے دلائل اسی پہ قائم ہیں، اور یہی جو مضبوطی ہے، یہی اطمینان اور شرح صدر ہے، تو مباحث پکا ہے۔ اور پھر جب اندر پکا ہے تو اس کی دعوت دے گا، جب دعوت دے گا یہ اس کی فرع ہے، دعوت دے رہا ہے، اور جب دعوت دے گا بتانا یہ ہے فروع فی السماء، وہ دعوت دے گا، وہ دعوت اس کی دعوت پر آندھیاں چلیں گی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ درخت جتنا نیچے مضبوط ہو اتنا اونچا ہو تو اس کو زیادہ طوفان گراتے ہیں اور اس پہ زیادہ طوفان آتی ہیں، یہ جتنا بیان کرے گا اتنی مخالفتوں کے طوفان بڑھیں گے اور آندھیاں آئیں گی، لیکن نیچے پکا ہے تو یہ گرے گا نہیں۔ گرتا تب ہے کہ نیچے اس کی جڑ کمزور ہو یا اس کے شاخے کا یہ تنا کمزور ہو، تو جب جڑ تنا پکا ہے، عقیدہ پکا ہے، تو وہ آندھیوں میں جھولتا رہے گا، یہی کہتا رہے گا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ ہاں، طوفانوں سے ٹکرا جا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جو ہوتے ہیں مرد حق گھبراتے نہیں حالات سے،
جو ہوتے ہیں مرد حق گھبراتے نہیں حالات سے، بلکہ ہواؤں کا خود رخ موڑ لیتی ہے، طوفانوں کا خود رخ موڑ لیتے ہیں۔ تو طوفانوں کا رخ موڑنے والا وہ داعی حق ہوگا جو چمکتا رہے گا اور بیان کرتا رہے گا اواء الکلاب لا یضر الشمس۔ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا نہیں دیکھا تو نے کیسے بیان کی اللہ نے مثال، کلمتاً طیبتاً، کلمہ طیبہ کی، کا شجرۃ طیبہ، جیسے شجرہ طیبہ ہے، اصلھا ثابت، جڑ اس کی، تنا اس کا مضبوط ہے، جڑ اس کی نیچے گڑ گئی ہے، ثابت مضبوط جڑ ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحیدیہ ہے، وہ بھی دل کے اندر اتر گیا، جب دل میں اتر گیا تو وہ بھی اسی طرح مضبوط ہو گیا۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اور اس کی شاخیں بلندی میں ہیں، شاخیں کس میں ہیں؟ بلندی میں ہیں۔ فَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، بلندی میں شاخیں ہیں لیکن جڑ بڑی پکی ہے، جھکڑ جھولے ہوائیں چل رہی ہیں لیکن وہ دائی اپنی دعوت دے رہا ہے، تو لاتا ہے پھل اپنا۔ اسی طرح محمد کریم دائی تھے، دعوت شروع کی، طوفان چل پڑے، طوفان کبھی سوشل بائیکاٹ ہے، کبھی صحابہ پہ ظلم و ستم ہے، کبھی ہجرت ہو رہی ہے، کبھی مجنون اور ساحر کذاب کے فتوے لگ رہے ہیں، کبھی گھر سے نکالا جا رہا ہے، کبھی بدر کا طوفان ہے، کبھی احد کا طوفان ہے، کبھی خندق کا طوفان ہے، یہ سارے طوفان چلتے رہے لیکن وہ کلمہ طیبہ اس والا دائی مضبوط رہا، وہ دعوت دیتا رہا، دعوت دیتا رہا، حتیٰ کہ اکلھا، وہ جو پھل اس کا دائم ہو گیا، وہی دعوت پھلتی پھلتی 1400 سال گزر گیا، 15ویں صدی بھی آدھی گزر گئی، آج وہ پھل مفتاح القرآن میں بھی پہنچایا ہے۔ پھل دائم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے دائم پھل ہے، یہ جہاں پر بھی پہنچا ہے، اتنی مدتیں مسافتیں طے کر کے، یہ ہے اکلھا تعطی اکلھا کل حین بإذن ربہا ویضرب اللہ الامثال، بیان کرتا ہے اللہ واسطے لوگوں کے مثالیں، کیوں مثالیں ہوتی ہیں؟ تاکہ خوب سمجھ لیں، معانی مقصودہ کو صحیح سمجھیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، خیال کرو گے تو سمجھ آئے گی۔ اب اللہ نے مثال دی اس کے مقابلے میں شرکیہ عقیدہ کی۔ کلمہ سے مراد کیا ہے؟ عقیدہ۔ شرک والا عقیدہ یاد رکھو، جو شرکیہ عقیدہ ہے نا، دل اس کو قبول نہیں کرتا، مشرک کا دل بھی قبول نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے مشرک کو فرمایا حیران، حیران نہ، پیچھے پڑھا ہے، مشرک ہمیشہ سرگردان رہتا ہے، حیران رہتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا مشرک کو۔ یہی تو وجہ ہے کہ مشرک کے ایک جگہ پہ عقیدہ ہے ہی نہیں، ادھر بری امام پر پڑا رہا میں تیری تے تو میرا، ہاں ادھر اس کا نکاح ہو گیا ہے، ادھر سے نکلا اور کوئی قبر کھڑی میں تیری تے تو میرا، ہاں پھر علی اجویری تو تیری میں تیری تے تو میرا، غازی جدھر جاتا ہے بالکل یہ وہ مزنیہ کنجری ہے کہ جو اس کو یار ملے کہتی ہے میں تیری ہوں، میں تیری ہوں، جو اسے مل جائے میں تیری ہوں۔ تو مشرک یہی خود اگر مطمئن ہوتا بری پہ تو بری کا دربار چھوڑتا؟ علی حجویری پہ مطمئن ہوتا؟ چھوڑتا تھا؟ پھر 20 دربار کیوں پھٹا؟ مباعد ہے نا،
اس پہ جو مرضی ہو گیا، ایک ہی دروازے پہ بیٹھا ہے، اس نے دروازہ چھوڑے ہی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے اصل و ثابت تو یہ ہے نا، اشد حبا للہ، اس کے وجود کے ٹکڑے ہو گئے تب بھی کہہ رہا تھا حسبنا اللہ، تو یہ ہے نا اصل و ثابت، اور اس کے مقابل شرک ہے، تو فرمایا شرک کی مثال اس درخت کی ہے جس کی نہ جڑ ہے نہ تن ہے، نہ نیچے کوئی جڑ ہے اور زمین کے اوپر پڑا ہوا ہے، اور کوئی ٹھوکر لگائے تو گیا، تھوڑی سی ٹھوکر لگائی جڑیں نکل گئی، اور اجتثت من فوقہا، اوپر سے وہ اکھڑ گیا، تھوڑی سی ہوا آئی، تھوڑی سی ٹھوکر لگی تو وہ اکھڑ گیا، ختم ہو گیا۔ ایسا کوئی درخت دنیا میں اس کا وجود ہی کوئی نہیں کہ ایسا درخت، یعنی ایک فرض کر لو، فرض کر لو ایک ایسا درخت کہ جس کی جڑیں اوپر اوپر ہوں اور زمین کے ساتھ لگا ہو، تھوڑی سی ٹھوکر لگے تو وہ اکھڑ جائے، ختم ہو جائے۔ فرمایا اسی طرح شرک ہے کہ شرک کے عقیدے کو فطرت قبول ہی نہیں کرتی، مشرک بیچارے کے دل میں وہ پکا نہیں ہوتا، جیسے وہ درخت ہے کچی جڑیں والا، تو مشرک کے دل میں بھی شرک کی جڑیں کچی ہوتی ہے، کیونکہ فطرت کے مطابق ہے نہیں نا، مشرک نے وہ چیز فٹ کی ہے جو فٹ ہی نہیں ہوتی، تو یہ نہیں، بس تھوڑی سی ٹھوکر لگے تو شرک والا کلمہ ختم ہو جاتا ہے، عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، وہ عقیدہ پھر جاتا ہے۔ تھوڑی سی ٹھوکر کوئی موحد مار دے، مانے گا نہیں لیکن اندر سے اعتراف ہوگا بھئی گل ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے، تو نہ اس کا تنا ہے نہ اس کی جڑ ہے، اسی لیے شرک پر نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی فطرت کے موافق ہے، اور یہ بالکل کچی سی تند ہے، تب مشرک کسی ایک دربار پہ کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ مثل کلمۃ خبیثۃ، اب بعض نے، وہ حدیث ہے شجرہ طیبہ سے مراد کھجور ہے، تو ٹھیک ہے نا کھجور ہو، لیکن جہاں جو مقصد تھا وہ میں نے بیان کر دیا کہ جہاں کھجوریں کھلانا مقصد نہیں، پھر آگے چل پڑے یہ کب ہے جی کلّا ہین، کلّا ہین تو کھجور کا تو صرف ایک دفعہ پھل ہوتا ہے، ہر وقت تو نہیں ہوتا، پھر بعض جی کلّا ہین ہر وقت نہیں ہوتا، تو وہ موسم کے مطابق، کلّا ہین سے مراد اپنے موسم میں، تو یہ وہ صوفیوں والی تقریریں ہیں۔ تو شجرہ طیب جیسے توحید کا نفع دائمی ہے، اسی طرح کھجور کا نفع بھی دائمی ہے، وہ ٹھیک بات ہے، وہ الگ بات ہے۔ یہ دوسرا جو ہے کلمہ خبیثہ کی مثال نیچے لکھا ہے حنظل، تمہ، گڑھما، ماڑا ہونے، یہ، لیکن اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے، جو روایت ہے ضعیف ہے، یہ اندازہ لگایا گیا۔ او حنظل، تم میں نہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے کڑوے کڑوے، لیکن ان کی جڑ بہت مضبوط ہوتی ہے۔ نہیں جی کیوں، وہ جو تم ہے نا ان کی جڑ ذرا توڑ کے دیکھو، وہ صحیح مضبوط جڑ ہوتی ہے، ان کو صحیح زور لگتا ہے۔ ہمارے علاقے میں بہت ہوتے ہیں یہ، پتہ نہیں جس کو پتہ ہے تو وہ سمجھے گا کہ یہ جو اس ہوتے ہیں نا گڑمے اور تمے، ان کی جڑیں نیچے جاتی ہیں، تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ ایک مثال تفہیم کے لیے دی گئی، یہ درخت تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کون سا ایسا درخت ہے، کوئی شجرہ خبیثہ ہو مثال کے طور پہ، جس کی یہ حالت ہو کہ، کیونکہ شرک کی بھی حقیقت نہیں نا، شرک کی بھی کوئی حقیقت اور وجود نہیں ہے، تو یہ مثال بھی فردی ہونی چاہیے۔ جب شرک حقیقت شرک کی نہیں تو مثال میں درخت کی حقیقت ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جہاں شرک کی حقیقت نہیں تو یہ فرض کر لو ایسا درخت ہو، خبیثۃ کشجرۃ، خبیثۃ جیسے درخت ہو، خبیثۃ بے فائدہ درخت، نکما درخت، اجتثت من فوق الارض، جو اکھاڑا ہوا ہو، اکھاڑ دیا جائے
زمین کے اوپر سے، یعنی اس کی جڑیں بھی مضبوط شضبوط کوئی نہیں، نہ ذائقہ نہ فرع نہ کچھ ہے ما لہا من قرار، نہیں ہے بات سے اس کے کوئی مضبوطی، تو شرک کی حقیقت کوئی نہیں، تو وہ اس گندے پودے کی طرح ہے جس کی نہ جڑیں ہوں نہ تنا ہو نہ شاخیں ہوں نہ کوئی پھل ہو، نرا اس کا پھل بھی گندا ہے، لہا من قرار۔ بعض حضرات نے اور طرح بھی تطبیق دی ہے دوسری، جب میں نے تو تقریر کر دی ہے مثال کی، میں نے فرع سے مراد دعوت لی ہے اور اکل سے مراد اس دعوت کے نتائج اور اثرات لیے۔ بعض نے کہا کہ جڑ سے مراد عقیدہ ہے اور فرع سے مراد یہ کیا ہیں اعمال ہیں، اور اکل سے مراد اس کے اعمال کے نتائج۔ بعض نے کہا کہ عقیدہ اصل و ثابت اس سے مراد عقیدہ ہے اور فرعہا اس کا سے مراد اقرار لسانی ہے۔ اقرار لسانی وہی اقرار بیانی ہے، اقرار لسانی، اور جو پھل ہے اس سے مراد عمل بالارکان ہے، یہ بھی صوفیوں کا بیان ہے۔ تو خیر بہرحال یہ تین اور بھی کی گئی جس کو جو پسند ہے۔